اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی زمین پر موجود نہیں تھا، اور 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی موجود نہیں رہے گا. اور جو آج کے دن جو پیدا ہوگا اس کی عمر ہو سکتی ہے 100 سال تک وہ آگے زندہ رہے، لیکن جو ہم موجود ہیں ہم میں سے کوئی 100 سال پہلے نہ تھا اور نہ 100 سال بعد رہے گا. ہم سب ایک ایسی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے جس کا نام آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی. اس کی طرف ہم سب کو مرنے کے بعد جب قبر میں دفنا دیے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کریں گے. یہ جو میسج دے رہا ہے یہ اسلام اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر یہ ہمیں حکم کے میسج دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کا نام آخرت ہے، جس کا نام آخرت ہے. اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ زندے نہیں کیے جائیں گے. یہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہمارا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا بنانے کا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہ کچھ تو ہمارا مقصد ہو کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمارا کچھ تو مقصد ہے. مثال کے طور پر ایک انجینئر نے گاڑی تیار کی اور وہ گاڑی ٹوئٹا والی کمپنی فارچونر کی مثال لے لو، فارچونر تیار کی اور وہ ایک ایسے دیہات میں اس گاڑی کو لے کر چلے گئے جہاں گاڑی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. ایسے دیہات کے اندر چلے گئے جہاں گاڑی کے بارے میں کچھ جانتے نہیں. انہوں نے تو بس وہی دیکھے تھے 2-4 ٹانگوں والے گدھے گھوڑے، پرانے دیہات میں گدھے گھوڑوں پہ سواریاں کرتے تھے، انہوں نے تو وہی چیز دیکھی تھی. اور جب انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھی کہ 4 ٹائر والے پہیوں والی چیز انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھی، نہیں تو پیروں والی چیز دیکھی انہوں نے، تو ان کو تعجب ہوگا نا، ان کو تعجب ہوگا. اب وہ ریسرچ میں لگ گئے اس کی ہوا بھرنے کے، اس کے اندر ٹائروں کے اندر ہوا کیسے بھری جائے گی، اس کی ریسرچ میں لگ گئے کہ اس کے اندر ٹائروں کے اندر ہوا کیسے بھرے گی. اس کی کھڑکی ہے کیسے کھلے گی، اس کا شیشہ ہے کیسے اوپر چڑھے گا، آٹومیٹک ہے یا مینول ہے نا، وہ کیسے چڑھے گا. پوری 20 سال تک وہ گاڑی وہیں رہی، اس کی پوری انہوں نے گاؤں والوں نے اس کی پوری تحقیق کر لی. اب تحقیق کرنے کے بعد میں جس ٹوئٹا کمپنی نے گاڑی بنائی وہ پوچھ رہی کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کہ گاڑی ہم نے تمہارے پر گاؤں میں چھوڑی، اس کا مقصد کیا ہے. ان گاؤں والوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. کیا کہا؟ ہمیں نہیں. 20 سال تک تم نے اس کے اوپر ریسرچ کری، 20 سال تک تم نے گاڑی کے اوپر ریسرچ کری کہ اس کے اندر کس طرح ہوا بھری جاتی ہے، کس طرح کہاں کیا اس میں پٹرول ڈلتا ہے، ڈیزل ڈلتا ہے یا گیس سے چلتی ہے. اتنی ریسرچ کرنے کے بعد میں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں معلوم نہیں ہمیں اس کو کیوں بنایا. میرے بھائی اتنی وہ گاڑی قیمت اتنی ہمارے لیے اس گاڑی کا مقصد اتنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے جتنا ہمارا خود کا مقصد ضروری ہے کہ ہم ان دنیا کے اندر کیوں آئے. اس گاڑی کا مقصد اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ہمارا خود کا. اللہ نے ہمارا نظام بنایا، ہم نے اپنے نظام کے بارے میں پڑھ لیا میڈیکل کالج کے اندر، ہم نے اپنے نظام کے بارے میں پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے پیچیدہ چیزیں بنائی ہیں کہ میں کہ ہزاروں سال پہلے ہے نا کہ ایسے ہوا تھا. آپ مجھے جھوٹا مانو گے، یہ تو پھینک رہا بیٹھ کر یہاں پہ نا، کہو گے نا یہ پھینک رہا ہے. تو اس سے بڑی فیک کر رہے ہیں ڈاروین گیا.
کہ ہزاروں سال بعد ایسے ہوا اور بچے پیدا ہو میراث سے ایسے ہوائی پتہ نہیں کیا کیا ہے نا، تو بھی ڈرامے وہ کہہ کے چلا گیا. تو ایسا نہیں ہے میرے. سائنس کے ذریعے اللہ کو پہچانیں، سائنس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانیں. ہمیں آج پتہ چلا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، ہمیں آج پتہ چلا. لیکن قرآن کے اندر 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن کی روشنی چاند کی روشنی خود کی نہیں، ریفلیکشن رے ہے نا، کہ ریفلیکشن رے ہے. یہ 1400 سال پہلے قرآن میں بتا چکے. کون ہے؟ اور ایسا دور، حالانکہ اللہ کے نبی الف لکھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ امی اللہ کے نبی. تو ایسے دور کے اندر تھوڑے بہت عربی لکھنے والے ہو گئے، وہ بھی عربی میں اتنے ماہر نہیں تھے، شعر و شاعری لکھتے رہتے تھے. جو عربی لکھتے تھے نا اس دور کے اندر 1400 سال پہلے، اتنے ماہر نہیں تھے. ٹھیک ہے. آج ہمیں پتہ چلا کہ دنیا گول ہے، یہ چپٹی اس طرح ہے نا کچھ، کہ دنیا شتر مرغی کی طرح ہے. شتر مرغی کا جس طرح انڈا ہوتا ہے نا، اس کی طرح چپٹی ہے یہ زمین ہے نا گول. یہ آج ہمیں پتہ چلا. لیکن 1400 سال پہلے قرآن ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا اس طرح ہے. آج ہمیں پتہ چلا کہ بگ بینگ دھماکہ ہوا تو دنیا، یعنی کہ اللہ نے یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، وہ دھماکہ ہوا اور الگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آج پتہ چلا ہمیں، سائنس کو 200 250 300 سال پہلے پتہ چلا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن شریف کے اندر کہ یہ زمین آپس میں جڑی ہوئی تھی اور ہم نے اس کو الگ کر دیا. تو پہلے کون بتا رہا ہے اس ٹائم پہ؟ نہ کوئی تحریک یا نہ کوئی ہسٹری لکھنے والا اس ٹائم موجود ہے میرے بھائی. اس ٹائم موجود 1400 سال پہلے کوئی اتنا علم ہی نہیں تھا کسی کے پاس میں کہ وہ ہسٹری لکھ کر بیٹھے وہاں پہ. علم ہی نہیں تھا اتنا موجود کسی کے پاس میں. تھا بھائی میرے پاس ہے تو نہیں میرے بھائی. تو یہ 1400 سال کون لکھوا رہا ہے؟ یہ اللہ لکھوا رہے ہیں. یہ اللہ اپنے نبی کو وحی کر رہے ہیں. قرآن کے اندر 6000 سے زائد سائنس کے بارے میں کیا ہے آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. اور ہم سائنس پڑھ کر بول رہے ہیں. وہ گاڑی جس طرح بنا دی اس میں ساری ہم نے نالج، یہ تو جو ہمارے پاس نالج ہے نا دنیا کی، یہ ضروریت کی نالج ہے، ضروریت کا علم ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم نے انسان کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہیے، ہے نا. اس کو بخار اس کو چڑھ گیا تو اس کو دوائی چاہیے. یہ ہم نے پڑھ لیا. کون سی دوائی چاہیے؟ اینٹی بائیوٹک، پیراسیٹامول، سب ہم نے پڑھ لیا، ہے نا. لیکن اس شریر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ مقصد نہیں ہم نے ابھی پہچانا کہ ہمیں بنایا. اتنا ہم نے علم حاصل کر لیا لیکن ہمیں ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمیں بنایا کیوں. اتنا علم ہونے کے باوجود اتنی پیچیدہ چیز اللہ نے انسان کی، یہ مشین ہے، یہ بہت پیچیدہ ہے. دماغ کے اندر جو نسیں ہیں نا، نسیں، ان کو دیکھ لو میرے بھائی. اتنی باریک نسیں، کتنی بہت زیادہ باریک نسیں ہیں اس کے اندر. اور دیکھو جو باریک پائپ ہوتا ہے اس کا بلوکیز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے نا. باریک پائپ ہوتا ہے تو تھوڑے پانی چلائے گئے 2-3 دن تو اس کے اندر کائی جم جاتی ہے باریک پائپ کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو کیا کر رہا ہے کہ دماغ کے اندر باریک نسیں، اتنی بڑی نسیں ہیں دماغ کے اندر کہ زمین سے لے کے چاند پر گھما کر دوبارہ لا سکتے ہو. اتنی بڑی نسیں ہے نا میرے بھائی اللہ کی قدرت. تو یہ خود پہ خود ہو گیا، یہ خود پہ خود ہو گیا. اب یہ پنکھا رکا ہوا ہے. اب میں کہوں یہ خود پہ خود چل جائے گا تو آپ مانو گے میرے بھائی؟ اس کو ارجا چاہیے نا، پاور چاہیے اس کو، بجلی کی. بغیر بجلی کے پاور کے یہ پنکھا گھوم نہیں سکتا. میں کہوں یہ ہوا چلے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، 1000 سال ہو گئے، پھر اس کے بعد میں یہ پنکھا گھومے گا. مانو گے آپ؟ بھائی بغیر ارجا کے نہیں، بغیر طاقت کے نہیں گھوم سکتا پنکھا میرے بھائی. تو آج ہم کہہ رہے کہ اتنا پیچیدہ نظام یہ اللہ تعالیٰ نے خود پہ خود ہی بن گیا. دیکھو ہمارے علم، جو ہمیں علم پڑھایا جا رہا ہے، یہ علم سارا دوسری طرف سے آ رہا ہے. ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کالجوں کے میں نے ایسے حالات سنے اور علماء سے بھی سنے اور عام لوگوں کے بھی سنے کہ ایسے پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں دنیا کے اندر کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا ہے. دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں.
دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. ایک ذات ہے بنانے والی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم خود ہی پیدا ہوگے, تم خود پیدا ہوگے, تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے. تو اللہ خود سے تو پیدا نہیں ہوئے. جواب ہے اللہ ہم خود سے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. نہ ہے جو ہمیں اللہ ہے نا جو ہمیں بنا رہی ہے, جو اسے مینجمنٹ کی ہوئی ہے ہمارے اندر. اس لیے میرے بھائی ہم اپنے اندر غور کریں. اتنی آج اچھی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی, اتنی اچھا سسٹم فٹ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا. یہ خود پہ خود نہیں ہو سکتا. خود پہ خود جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر کبھی بھی مینجمنٹ نہیں پائی جائے گی. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہمیں اللہ کے یقین ایسا آ جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اس لیے یہ باتیں کرنی بھی ضروری ہیں سائنس کے بارے میں. تو سائنس کا دور ہے, سائنس کے ذریعے انسان کو بھٹکایا جا رہا ہے آج کل, لیکن سائنس کے ذریعے ہی ہم ہدایت, سائنس کو جب ہم پڑھیں گے نا تو اللہ کی ایسی ایسی قدرتیں بیان ہوتی ہے سائنس کے اندر, ہے نا وہ. لیکن بتا دو دی اللہ نے پہلے, لیکن ہم ریسرچ کرتے تو ہمیں اور یقین ہو جاتا ہے اس چیز پر. ٹھیک ہے نا, فنگر پرنٹ ہے کہ ہم تمہارے پور کو کل قیامت کے دن اکٹھا کرے گے کہ تمہاری پور بھی تمہاری ہی ہوگی, تمہاری پور بھی. مطلب کہ جو فنگر پرنٹ ہے کروڑوں میں بھی میچ نہیں کرتے, کروڑوں میں آدمی میں بھی فنگر پرنٹ کسی کے میچ نہیں کرتے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری کل قیامت کے دن پور کو جوڑیں گے. کسے جوڑیں گے؟ پور. بولا کرو بھائی کسے؟ پور, تاکہ تھوڑا دھیان رہے نا. دھیان جب انسان کا رہے گا تو دل کے اندر بات اترے گی. تو دل کے اندر بات نہیں اتر سکتی تو ہم عمل پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا, دھیان میں دل میں بات اترنی چاہیے. تو میرے بھائی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, سورج کا چلنا, چاند میں روشنی ہے, سورج میں روشنی ہے, اور ایک مینجمنٹ کے تحت چل رہی ہے دنیا. بارش سے ٹائم پہ برس رہی ہے, ایک مینجمنٹ ہے, پورا ایسا سسٹم کہ جو خود پہ خود کبھی قائم نہیں ہو سکتا. تو آج انسان گمراہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم تو خود پہ خود بن گئے. اصل میں بات کیا ہے کہ اسلام کو بھی عام مذہبوں کی طرح ایک مذہب سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ جو اسلام ہے یہ ایسے احکام بیان کرتا ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں. ہم علماء سے پوچھے تو احکام, مفتی کرام سے ہم پوچھے, اسلام ایسے احکام بیان کرتا ہے انسان کے بھلائی کے لیے. سارے احکام ہیں, کوئی انسان کے خلاف اس کے اندر احکام نہیں ہے اسلام کے اندر. باقی مذہب ہے ان کے تو آپ پڑھو گے تو پتہ ہی نہیں لگنے کا, ایک مینجمنٹ ہی نہیں ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی, قانون کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. آنے والے دور کے اندر صرف 2 ہی چیزیں باقی رہ جائیں گی, اسلام اور اللہ کا انکار کرنے والے. کیونکہ آج سائنس کا دور ہے, اب سب کو پتہ ہے کون اس چیز کے آگے جھکے گا, ہے نا. جو دیکھ نہیں سکتی, نہ کھا سکتی, نہ سن سکتی, اس چیز کے آگے کون جھکے گا. اس کو تو بالکل ہی انکار کر دیا. اب پھر اس کے بعد میں اللہ کا بھی انکار کیا جا رہا ہے. اور ملحد لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جس نے, چلو ہم مان لیتے ہیں کہ دنیا کو اللہ نے بنایا, وہ بھی پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا, اللہ کو کس نے بنایا. سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. میرے بھائی اس ذات کے بارے میں ہم جانتے نہیں, اس ذات کے بارے میں ہم نہیں جانتے. وہ ذات, دنیا کو تو ہم نے جان لیا نا, دنیا کو تو ہم نے کیا کر لیا, جان لیا نا. پڑھائی تو کر لی نا دنیا کے بارے میں, پڑھائی تو کر لی نا ہر چیز کے. ہم چاند تک ہم پہنچ گئے. کہاں تک پہنچ گئے؟ آج انسان چاند تک پہنچ گیا. تو دنیا کے بارے میں تو جان لیا. وہ ایک ایسی ذات ہے اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں کھوپڑی نہیں دی, اتنی عقل نہیں دی ہمارے دماغ میں, اتنی عقل ہے کہ اس ذات کے بارے میں ہم سوچیں. ٹھیک ہے نا, ہر چیز کی حد ہوتی ہے. تو اس ذات کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے, وہ ذات الگ ہے. اس نے بس بتا دیا قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, نا وہ ایک ہے, نہ تو نہ ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کی نہ کوئی بیوی ہے. بس اتنا بتا دیا کافی ہے, اتنا بتا دیا انسان کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے آگے سوچو گے کہ ہم سائنس میں اتنی ترقی کر چکے ہیں, ہم جنت, اب ہم اتنی ترقی کر چکے, ہمیں نا کہاں چلے گئے, چاند پہ چلے گئے, اب سورج پہ جانے کی تیاری. ایسے نہیں ہو سکتا نا, سورج پہ تو جل جائے گا وہاں پہ. لیکن کیا پتا, اللہ اتنا دماغ دے دے انسان کو نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اب ہمیں اتنا گھمنڈ ہو چکا ہے کہ ہم اب جب چاند پہ چلے گئے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی چلے جائیں گے, ہے نا, راکٹ میں بیٹھ کر اللہ کے پاس. اتنا دماغ نہیں دیا اللہ نے انسان کو کہ یہ اپنے, ہے نا, کہ یہ اپنے دماغ سے اللہ کو پہچانے کے اندر بتا دیا
اللہ نے قرآن شریف کے اندر بتا دیا کہ میں ایک ہوں، تنہو تنہا ہوں، اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے بس، خالق مالک سب ہے نا۔ جو ہم اس کا کمپیریزن کریں کسی سے، ہم اس کا مقابلہ کریں اللہ کا کہ ہم ایک بڑا پہلوان ہے، وہ اللہ اس بڑے پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن نہیں، انسان سے مقابلہ کر رہے ہو تم اللہ کا۔ تو وہ ایسی ذات ہے جو جس ذات کے بارے میں جتنا اس نے بتا دیا اتنا ہے، وہ عرش پر ہے موجود، اس کی قدرت ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وہ اسلام اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ان کے لیے کیا جہنم کی آگ ہے، اور جس نے ہماری فرما برداری کی ان کے لیے کیا ہے میرے بھائی، جنت کے بالا خانوں کی خوشخبری، جنت کی حوروں کی خوشخبری، جنت کی ہر نعمت کی، دودھ کی نہروں کی خوشخبری، شہد کی نہروں کی خوشخبری۔ ترجمہ اٹھا کے دے قرآن کا، اللہ تعالیٰ فرمائے جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا۔ تو آج نشانیوں کا دور ہے نا، اللہ کی نشانیاں سب کو معلوم ہے، حالانکہ اندر تک پہنچ گئے انسان کے، ہم اندر تک انسان کے پہنچ گئے اپنی باڈی کے اندر۔ تو اس لیے میرے بھائی کچھ لوگ ہمارے سے آگے ہیں سائنس کے اندر، تو ہم ان سے صرف سائنس کی ہی باتیں لیں۔ کس کی باتیں لیں میرے بھائی؟ سائنس کی ہی باتیں لیں۔ پہلے مسلمان آگے تھا، سائنس میں بھی آگے تھا مسلمان، لیکن اللہ کے حکم چھوڑنے کی وجہ سے یہ پیچھے ہو گئے۔ جو 1 2 3 4 5 6 یہ نمبرنگ کہتے ہیں نا، اس کو میتھ نمبرنگ ہے نا بولتے ہیں نا، تو یہ بھی مسلمان نے ہی ایجاد کی۔ زیرو کے آگے کوئی اکشر نہیں تھا، یہ ایک مسلمان ہی تھا۔ 1200 سال حکومت میں انجینئر بھی پیدا ہوئے اور سائنسدان، پتہ نہیں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے۔ ابھی نقشہ ہم نے تو ابھی دیکھا نا، نقشہ ہم ابھی پیدا ہوئے تو ہمیں پتہ لگا کہ دنیا کا نقشہ بنا ہے، لیکن مسلمان نے 1100 ہجری کے اندر تحقیق اٹھا کے دیکھو، میں اپنے طرف سے کوئی باتیں نہیں کہہ رہا، یہ 1100 ہجری کے اندر سن 1100 یہ 2021 چل رہا نا، 1100 میں ایک مسلمان نے اس کی تحقیق کی اور اس دنیا کا نقشہ بنایا، تو مکہ بیچ میں آیا۔ تو جو غیر مذہبی لوگ آئے تو انہوں نے ایسے گھمایا پھر مکہ بیچ میں، وہ بدلنا چاہتے تھے کہ مسلمان کا لیول اس سے ہٹ جائے، بدلنا چاہتے تھے ہر چیز۔ تو ایسا نہیں میرے بھائی، مسلمان ہر دور میں اپنی کامیابی دیکھتا آیا، لیکن اللہ کے حکم چھوڑنے کی وجہ سے اسے اللہ نے پیچھے کر دیا۔ اس لیے ہم تہذیب کس سے سیکھے؟ تہذیب ہم مذہب سے سیکھے۔ دیکھو، ہم انسان کی زندگی ایک روحانی زندگی ہے اور ایک انسان کی باہری زندگی ہے، یعنی کہ جو ہماری کھلی ہوئی، جس طرح ہم کھانے پینے کی ایک ہی زندگی ہوگی ہماری، ٹھیک ہے نا۔ جو کھانے پینے کی زندگی ہے ہماری ہے نا روحانی کے علاوہ، یہ تو ہم ڈاکٹر سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے، روٹی کتنی کھانی ہے، یہ تو ہم ڈاکٹر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر سے ہم یہ جا کے پوچھنے لگے، یہ انجینئر سے یہ جا کے پوچھنے، کار بنانے والے سے، وہ ایک آدمی ہے نا، وہ ایک آدمی کا پیشنٹ تھا، وہ ہاسپٹل میں لے گیا اسے، تو کیا اس کو بے ہوش ہو گیا تھا وہ، تو چلنا بند کر دیا اس انسان نے، تو ہاسپٹل میں داخل کیا، تو ڈاکٹر نے اس کو ٹھیک کر کے یعنی کہ اس کو ڈسچارج کر کے گھر آ گیا۔ اب اس کا اگلے دن ہو گیا پنکھا خراب، اس آدمی کا ہو گیا اگلے دن کیا خراب ہو گیا، پنکھا خراب ہو گیا۔ تو وہ اس پنکھے کو لے جا، پنکھے کو کہاں لے کے گیا، ہاسپٹل میں لے گیا، اور ڈاکٹر کی دلیل کیا دے رہا ہے کہ تم یہ نہیں ٹھیک کر سکتے، تم پنکھا نہیں ٹھیک سے کر سکتے، تم نے اتنی پیچیدہ مشین انسان کو ٹھیک کر دیا، تم پنکھا نہیں صحیح کر سکتے۔ تو ہے میرے بھائی عقل میں آنے والی چیز، پنکھا تو وہی صحیح کرے گا جو میکینک ہوگا، ہے نا، الیکٹریشین ہوگا، وہی پنکھا صحیح کرے گا نا۔ ڈاکٹر کے پاس پنکھا لے کے جائے تو ہم اسے بے وقوف کہنے ہیں، اس پہ پنکھا تو صحیح نہیں ہوا، انسان صحیح کرے گا، یہ بیماریاں صحیح کرے گا، ایسے نہیں ہے۔ جو جس چیز کے جس کے پاس علم ہے ہم اس سے وہ علم لیں، ہر علم ہے نا سائنس کے پاس نہیں ہے، روحانی زندگی کا علم سائنس کے پاس نہیں ہے، روحانی زندگی کا علم صرف ایک اسلام کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے میرے بھائی؟ اسلام۔ جب اس کے آگے باطن بیٹھتا ہے تو ٹک نہیں پاتا، کیوں؟ اس کے پاس دلائل ہے، دلائل سے باتیں کرتا ہے، بغیر دلائل اسلام باتیں نہیں کرتا۔ اور میرے بھائی اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے تو ہم اس کے دلائل دیکھ کر چلنے ہیں ہمیں نا۔ تو آج تو بہت ہم نے ذہن لڑا لیا دنیا کے اندر، پھر بھی ہم میرے بھائی اللہ کے
حکموں کو توڑے تو ہم میرے بھائی ہمارا نقصان ہے، نقصان ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں۔ دیکھو اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے اس کا بیٹا ہے، اور وہ باہر تو لوگوں کی ہے نا سیوا کر رہا ہے، جا کر انہیں کھانا بھی کھلا رہا ہے، اور اپنے باپ کو گھر میں پوچھتا بھی نہیں، تو اس کی باپ کی نظر میں وہ لڑکا فرما بردار ہوگا تم؟ باپ تو مانتا ہے اسے، باپ ہے میرا، مانتا تو ہے باپ ہے میرا، لیکن اس کی فرما برداری نہیں کر رہا، لوگ بھی بہت کر رہا ہے، انسانیت۔ اور بنانے والے کی رختی پر ایک بات نہیں مان رہا بنانے والے، اور باہر جا کے رہا انسان ہی کا حقوق، انسان بھائی مذہب سکھائے گا انسان کا حقوق بھی کیا ہے، مذہب سکھائے گا۔ وراثت کا مسئلہ دیکھ لو اسلام کا، کس طرح مرنے کے بعد میں سب میں تقسیم کر دی جاتی ہے نا، کس طرح اللہ نے نظام بنایا یار، ہم تھوڑے غور کریں اسلام کے اندر، ہم غور کریں تھوڑی کہ اسلام ایک برحق مذہب ہے، یہ سچا مذہب ہے، اس کے ہم غور ہی نہیں کر رہے ہم، تو ہمیں کوئی ڈاکہ ڈال دیتا ہے سائنس کے ذریعے تو ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے نظام بنایا ہے نا، تو یہ اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے، اس لیے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ یہ ایمان بتایا میں نے کہ اللہ کی قدرت ہے نا، ایمان۔ اس کے بعد آتے ہیں میرے بھائی نماز۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے۔ سائنس کا ہم نے بہت پیڑھی پڑھ لی، سائنس کے اللہ ہے، مان لیا ہم نے کہ اللہ اتنا پیڑھی کا نشان ہے، ٹھیک ہے جی اللہ ہے، جو مان کے سائڈ میں وہ فائدہ ہے، وہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اتباع کرنا، اس کی فرما برداری کرنا میرے بھائی۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، جو انسان کو اللہ سے تعلق ہم نے مان تو لیا اللہ ہے، سائنس پڑھ کے ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے، اور نماز ایک ایسا حکم ہے جو ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، اللہ سے براہ راست اس سے تعلق کراتا ہے۔ نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اللہ سے ملانے کا، ایک نماز ایسا عمل ہے جو اللہ سے ہمارا تعلق پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ نماز کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی محبت کی دلیل۔ اور ہمارے پاس میرے بھائی ہم جو نماز چھوڑے تو دلیل رہے گی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اور نماز ہر برائی سے روک دی، خدا کی قسم، نماز ہر برائی سے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص کے مکان اور کارخانے کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہے، کتنی؟ بولو تھوڑا، 5 نہریں پڑتی ہے، اور اس ہر نہر کے اندر کیا کرتا جاتا ہے؟ غسل کرتا جا رہا ہے ہر نہر، تو اس کے اوپر میرے بھائی کو گند باقی رہے گا، گند رہے گا۔ وہ مثال کے طور پہ وہ کیچڑ میں گر گیا تھا اور ہر نہر کے اندر 5 بار غسل کر لیا، تو گند باقی رہے گا، حالانکہ نہر کے اندر پاک صفاق پانی چل رہا ہے، تو گند نہیں باقی رہنے گا۔ اسی طرح جب انسان 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا تو میرے بھائی انسان کے اوپر بھی گند باقی نہیں رہنے کا، نہیں رہ سکتا۔ اللہ اپنا خوف ڈال دے کہ نماز کی برکت سے، تبھی تو فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن کب؟ جب ہم نماز کی فکریں لیں گے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کی پابندی کا حکم ہے۔ نماز تمہارے اوپر مقررہ اوقات میں فرض ہے، ایسا نہیں کہ ٹائم ہو گیا اور پڑھ لے گئے، نہ ایسا نہیں ہے، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ قرآن کی آیتیں دیکھ لو، عالموں سے پوچھو، میرے مفتی سے پوچھ لو، نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یہ اللہ سے ہمیں جوڑے گی میرے بھائی، عبادت ہمیں اللہ سے جوڑے گی، کہ ہمارا مقصد کیا پتہ چلا ہمیں؟ ہمارا مقصد یہ پتہ چلا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا ہے۔ یہ جو ہم علم سیکھ رہے ہیں دنیا میں ہم، کہ کھانا کیا ہے، صبح کو روٹی کا کتنی کھانی ہے، شام کو کتنی کھانی ہے، دوپہر کو کتنی کھانی ہے نا، بخار ہو کون سے انجیکشن ٹھکے گا اس کے، ہے نا، سب وہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ضروریت کا علم ہے، اور یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی دیا۔ وہ تھوڑا ٹائم 10-5 منٹ فالتو لگ جائے، وہ تو نہیں ہے، سن لو۔ اب ذہن میں جو بات آ جاتی ہے بعد میں نہیں آئے گی، نکل جائے گی، تو یہ باتیں جو اترتی ہے اللہ کی طرف سے اترتی ہے، میرے بیٹھنے سے کچھ یاد نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ باتیں جب اترتی ہے اللہ کی طرف سے اترتی ہے میرے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو یوسف علیہ السلام جب اسے آزاد کرایا گیا، یوسف علیہ السلام کو یعنی بادشاہ نے جب آزاد کر لیا کہ آ جاؤ، اس نے یعنی کہ تعبیر بتائی تھی، خواب کی تعبیر بتا دی تھی، تو وہ یعنی کہ بادشاہ وہ عہدہ دینا چاہتا تھا، کیا دینا چاہتا تھا؟ اب ان کو کوئی بڑے لیول کا عہدہ دینا چاہتا تھا،
تو فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانچی بنا دیجیے. کیا بنا دیجیے؟ خزانچی. مجھے خزانے کا یعنی کہ مجھے خزانچی. کیوں؟ ان کے پاس میں اکنامکس کا علم تھا. کس کا؟ کیونکہ جو خواب کی تعبیر تھی کہ 7 سال قید پڑے گا اور 7 سال پھر پتہ نہیں ایسے واقعہ میں تھوڑا بھول سی گیا. تو 7 سال یعنی کہ قید پڑے گا, تو اس کی مینجمنٹ کرنے کے لیے اکنامکس کا جو علم رکھتا ہے نا, اکنامکس کا جو یعنی کہ جو خزانچی ہے اس کا علم رکھتا ہے, اس کو اس ٹائم پہ اس کی یعنی کہ ضرورت زیادہ, اس کی جو ان کی عزت ہوگی اس کی زیادہ بڑھے گی. اس لیے جو یوسف علیہ السلام کو علم تھا دنیا کا علم ہے, حالانکہ اکنامکس کا علم دنیا کا علم ہے نا میرے بھائی. اسلام دنیا کے علم سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ میں میرا حکم پورا کرو. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اسلام اللہ کا ہے نا, تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا دنیا کے ساتھ ساتھ میں میرا حکم پورا کرو اور ترقی ہوگی. تو میرے بھائی یہ جو انہوں نے یہ مانگا نا کہ اکنامکس کا علم دے دو, ان کے پاس میں اللہ نے علم دیا تھا اکنامکس کا یوسف علیہ السلام کو, تو انہوں نے کیا بنا دیا؟ خزانچی بنا دیا گیا. تو علم تو اللہ نے نبیوں کو بھی دیا, اس لیے علم سے منع نہیں ہے. ڈاکٹر بنو, نیت اچھی کر لو. کیا کر لو میرے بھائی؟ نیت اچھی, کہ ہم لوگوں کی خدمت کرے. کس کے لیے؟ پیسے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. کس کے لیے خدمت کرے؟ اللہ کے. انجینئر بن جاؤ, گاڑی تیار کرے گی انشاءاللہ, ہے نا, اور اس میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوگی, لوگوں کے لیے آسانیاں ہوگی. دین کا کام جو 10 منٹ میں ہوتا تھا وہ 5 منٹ میں ہو جائے گا. ایسی ہم چیز تیار کرتے گاڑی, ہے نا. جو کام پہلے کہیں جانا ہو نماز کے لیے, ہم 10 منٹ میں پیدل کتنا 15 منٹ لگے گے 1 کلومیٹر جانے میں, اور وہ ہم موٹر سائیکل پہ جائے گے 2 منٹ. تو ٹائم کی بچت ہو رہی ہے نا, ٹائم کی بچت. اور وہ علم جو ہم بچت جو ٹائم کی ہو رہی ہے اسے ہم دین کے اس میں خرچ کریں, دین کے اس میں خرچ کریں. تو نیت اچھی کر لے ہم, تو دنیا بھی ہماری اچھی اور آخرت بھی. اس لیے انسان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں میرے بھائی. سائنس کا دور ہے, سائنس کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو پہچانو. یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا انہیں کیا ہے؟ جہنم کی وعیدیں ہیں. اور جو اللہ کا انکار نہیں کرتے, اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ جنت کی خوشخبری. کس کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری. اور یہ 2 شخص ہے. اب یہ کہتے ہیں تھوڑا ہی فرق ہے انسان میں, یہ مذہبوں میں ہے نا تھوڑا ہی فرق ہے. یہ میرے بھائی تھوڑا فرق نہیں ہے. اسلام آگ کی وعید سنا رہا ہے. کس کی؟ آگ کی وعید سنا رہا ہے اسلام, اور جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے. ہم 2 شخص کھڑے ہیں بھائی, یہ جہنم میں جائے گا اور یہ کس میں جائے گا؟ یہ جنت میں جائے گا. تو یہ تھوڑا فرق ہو گیا میرے بھائی. اتنا بڑا اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ آگ کا عذاب, دنیا میں آگ سے بڑا کوئی عذاب, آگ سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے. دنیا میں آگ سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے کہ میرے بھائی؟ آگ سے بڑی. تو ہم اسے تھوڑا فرق سمجھ رہے ہیں نا, کہ ایک جنت میں چلا جائے گا اور ایک جہنم میں چلا. یہ تھوڑا فرق نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ دھرتی آسمان بھی کم ہے فرق کرنے کے لیے, بہت بڑا فرق ہے. اس لیے ہم یہ فرق کو سمجھے کہ جہنم کی جو وعیدیں ہیں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والوں کے لیے, یہ بہت عذاب ہے, بہت سخت عذاب ہے. اور اللہ کا جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ نے ماننے کا مطلب میں نے بتا دیا نا, کہ اس لیے ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے اندر لائے اور اللہ کے حکموں کو بھی ہمارے اپنے اندر لائے. ہم پکے سچے مسلمان بنے انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی آسان فرما دے گے اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.